بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں تحصیل لیاقت پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ بزنس مین ہیں۔ ملک خورشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل لیاقت پور میں۔ آپ ویلکم۔ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری آئی کے ساؤتھ پنجاب حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں۔ تو آج ہم ملک خورشید احمد صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے، لیاقت پور کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، لیاقت پور میں کون سے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم بنائی گئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آئیے ملک خورشید احمد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے طبیعت ہیں؟ سے ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا۔ سر ویلکم، سر ویلکم، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ویلکم۔ بہت شکریہ۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر آپ کا کیسے رہا؟ میں نے جی الحمدللہ ہماری چھوٹی سی ایک تحصیل ہے، اس میں یہ دیکھ لیں کہ ابتدائی تعلیم میں نے ادھر سے ہی جی مڈل اسکول سے، ٹھیک، الرضا اسکول ہے اس کا نام، وہاں جی سے حاصل کی۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر مڈل لیول میں مسلم ہائر سیکنڈری اسکول، وہاں سے پھر ہمارا ڈگری کالج ہو گیا، ایف اے وہاں سے میں نے ہوں، کیا۔ پھر اس کے بعد بس یہ کہہ لیں کہ بریک ہی ہوگی، صحیح، تو بس پھر میں اپنے کاروباری لائن کی طرف ہوں، آ گیا۔ الحمدللہ جولر شاپ ہے، میرے والد صاحب بھی جولر شاپ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک، تو ان کے ساتھ جوائننگ کر لی۔ ہوں، موبائل شاپ بھی بنائی ہوئی ہے میں نے ٹھیک۔ یہ الحمدللہ، اور بزنس اور بزنس، سیاست میں بھی ان ٹھیک، ہے۔ آپ سیاست میں بھی ہیں، بزنس آپ نے شروع کیا جب آپ نے بی اے کیا، اس کے بعد بزنس کا آئیڈیا آپ کو تھا یا آپ کے والد صاحب نے کہا کہ خورشید آپ کو بزنس میں آنا چاہیے؟ بس بیسیکلی مجھے ہی شوق تھا بزنس کا، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو بزنس کو ہی میں نے لائک کیا۔ اچھا، تو دوسرا اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں تو سیاست میں آنے کا شوق ابھی سے شروع ہوا یا شروع سے تھا؟ یہ دیکھا جائے تو میں سٹارٹ سے ہی، مطلب کہ مڈل لیول سے ہی مجھے شوق تھا، اسکول میں ہوں، تنظیم میں، کالج لائف میں بھی تنظیموں میں حصہ لینا، جی، بڑھ چڑھ کر حصہ، اور انشاءاللہ ہوں، گیٹ ٹو گیٹ گیدرنگ اور دوستانہ ماحول لائک کرتا تھا میں، تو اس حساب کو میں نے سیاست شروع کی، سیاست شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، جی بالکل، تو آپ الحمدللہ، کو اور فخر بھی ہے۔ تحریک انصاف جوائن کرنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی میں نے ان کا، عمران خان کا جو وین ہے اس جی، کو غور پڑھا، ہوں، جس سے میں متاثر ہوا، ٹھیک، اور اس باقی پارٹیوں میں مجھے وہ، پہلے ہم پیپل پارٹی کو کرتے آئے ہیں، سپورٹ کرتے بھی تھے، ٹھیک، اس کے بعد جب دیکھا عمران خان کے وین کو تو تھوڑا دل میں اثر کر گیا، تو بس پھر الحمدللہ عمران خان کے فین بن گئے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پارٹی نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے، ہاں جی تو بالکل، خورشید صاحب آنے والے دور میں آپ اس پارٹی کو کس حد تک سنبھالیں گے؟ آنے والے دور میں انشاءاللہ خواہشیں ہوں، جیسے انسان کی بڑھتی جاتی ہیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی ہوں، ہے، مجھے اپنے ریلیٹیو میں بھی لوگ ہوں، الحمدللہ لائک کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک، آگے بھی بڑھنے کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ بڑھیں گے بھی، اگر اور میں کچھ کر کے بھی دکھائیں گے۔ سیاست کے والے سے بات کروں تو آئندہ جو بلدیاتی الیکشن آئیں گے ہاں جی اس میں آپ حصہ لیں گے؟ انشاءاللہ، ارادہ تو ہے، آگے دیکھیں اللہ کو جو منظور ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ الیکشن الحمدللہ جیت جائیں گے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کے انشاءاللہ بعد آپ کی سوچ ہوگی، ویژن ہوگا کہ جب آپ بن جائیں گے تو آپ اپنی کمیونٹی کے جو مسائل ہوں گے وہ حل کریں گے، کیا آپ کی سوچ ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو لیاقت پور شہر ہے
جی اس کے دو حصے دیکھ لیں، کچی منڈی اور پکی منڈی میں. جی اور کچی منڈی ہماری کچی منڈی کو ہوں بیک مطلب کہ پیچھے ہی رکھا جاتا ہے، ہوں اور پکی منڈی پر موٹ رہتی ہے ہمیشہ. ہوں انشاءاللہ پھر بنیں گے تو پھر کچی منڈی کو اپنے کو ایریے کو جو ہے پورا انشاءاللہ پارٹس وغیرہ کا بھی اور ہر چیز سے اس کو انشاءاللہ پروموٹ کریں گے. لیاقت پور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا ترقیاتی کام کروا رہی ہے؟ یہاں کے جو ایم پی حضرات الحمدللہ ہیں. ہمارے ایم پی چودھری مسعود صاحب، ہوں عامر نواز چانڈیا صاحب ہمارے حلقے کے، ہوں اور ہمارے پیر مخدوم مبین صاحب، جی انشاءاللہ وہ بھی کام کروا رہے ہیں. اور احسن طریقے سے بھی، اور چودھری مسعود صاحب بھی بہت ہی ہماری سٹی میں ہوں دیکھ لیں کہ روڈز وغیرہ ساری دوبارہ خراب بن رہی. دوبارہ بن چکی ہیں ہوں الحمدللہ، اور کافی سارا بہتری تک سوچ سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ وہ ہمارے بہت اچھے کام کروا رہے ہیں. خورشید صاحب، اگر میں لیاقت پور کے ضلع کے حوالے سے بات کروں تو لیاقت پور ضلع بننا چاہیے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے، ہوں ضلع بننا چاہیے لیاقت پور اگر ضلع بنے گا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. ہوں اس کے لیے ہم بڑھ چڑھ کا حصہ بھی لے رہے ہیں، اور ٹھیک. ہماری جو ہے تنظیم ضلع بناؤ تحریک اس کو بالکل سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. اور خواہش بھی ہے کہ ضلع بننا چاہیے لیاقت پور، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہے. اور دیکھا جائے تو ہمارا جو ہے ادھر سے بہاولپور 100 کلومیٹر دور ہے، جی اور رحیم یار رحیم یار خان بھی 100 کلومیٹر کلومیٹر دور ہے. جی. اس لحاظ سے جمہوری حق بھی ہمارا بنتا ہے اور بننا بھی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا خورشید صاحب، دوسری میں بات کروں چنی گوڈ روڈ کی بات کروں، چنی گوڈ سے لے کر رحیم یار خان تک سنگل روڈ ہے. ہاں جی. تو آپ کے مبین عالم صاحب جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس روڈ کو ڈبل کیا جائے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہاں آپ؟ جی، وہ انشاءاللہ اس پہ بہت جلد کام شروع بھی ہو جائے گا، ہوں اور انشاءاللہ اس پہ ہے فوکس بھی ہے اور بننی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا خورشید صاحب، دوسرا آج کل اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے، آئے دن جلسے ہو رہے ہیں، جی. تو ان جلسے کرنے سے پریشر کہتے ہیں بڑھ جاتا ہے، دوسری حکومت پہ پریشر آتا ہے، تو اس جلسے سے حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اس نہیں بارے نہیں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، نہ ہی خطرہ ہے کوئی. ہوں جلسے جو ہوتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کیا کر لے، مطلب کہ اس سے ہماری حکومت انشاءاللہ مضبوط ہے، الٹا مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ہوں جی. حکومت نے تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، باقی سارا نظام زندگی چل رہا ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سر دیکھا جائے تو بچے ہمارے احساس ہیں، ہوں ٹھیک ہے، اگر وہ تعلیم سے محروم تو ہو رہے ہیں، ہوں یہ تو ہے، پریشانی ہے. اور دیکھا جائے کہ ایک وائرس ہے، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. باقی نظام جو ہے، اگر شاپس وغیرہ بھی بند کر دیں اور دفاتر وغیرہ بھی، فیکٹریز بھی، تو ہمارا نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا. اور بالکل یہ ہے کہ مجبوراً تعلیمی ادارے اس لیے بند کرنے پڑیں کہ وہ ہمارا احساس ہے، ان کے بغیر پھر گزارا نہیں ہے. ہمارے بچے مستقبل ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی ادارے بند کروائے گے، اور باقی چیزیں وہ کاروبار تو بزنس ہے، اس سے SOP اختیار کر کے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ یہ سیکٹریٹ تو بن چکا ہے آپ ہوں بہاولپور میں، جی. انشاءاللہ کیا کہتے ہیں بیج بو دیا گیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی تکمیل کو پہنچے گا. عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ جی بالکل، یہ تو کہنے والا سوال ہی نہیں ہے، کر رہا ہے. لیاقت پور کی عوام کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں کہنا چاہوں گا بس صبر تحمل سے کام لیں. ہوں انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ بالکل ہمارا ایک بگڑا ہوا ملک ملا ہے ہمیں، اس کو سلجھانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کہ دیکھ لیں کہ گھر کا بھی سیٹ اپ آ جائے تو ہوں جو بڑا ہوتا ہے کردار، تو اسے بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہمارے عمران خان انشاءاللہ دل کے بہت اچھے ہیں، اور اس چیز کو فوکس سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑا ٹائم دیں، ہمیں وقت لگے گا، انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی، اور دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، ہماری دعائیں آپ کے سر ساتھ ہیں ان ویلکم، فیوچر. تھینک یو، آپ تشریف لائے، ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھے گا. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. ہم ملک خورشید احمد
کے ساتھ موجود تھے۔ تحصیل لیاقت پور میں آپ ڈپٹی انفارمیشن سیکٹری آئی کے ساؤتھ پنجاب ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے لیاقت پور کے حوالے سے بات کی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔